आज मैं अलिफ से मिला, वही आंखें, वही मुस्कुराहट। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये सब कुछ करके भी वो अलिफ नहीं थी, वो इल्हाम थी। तुम्हारी जान खतरे में। जिसका तुमने कत्ल किया है वो लाला का बेटा वलीद खान था। मैं अपना पहला वार करूंगा। इल्हाम, तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसते हो जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। I love you। आखिरकार लम्हा आ ही गया है जिसका नाज़रीन काफ़ी अरसे से इंतज़ार तो कर रहे थे, लेकिन किसी ने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि खुशियों के चंद लम्हों बाद कहानी इस कदर खौफनाक मोड़ ले लेगी। सेहान गाजी जो अभी चंद लम्हा पहले अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, अब ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लाला ने इस बार कोई वार्निंग नहीं दी, कोई धमकी भी नहीं दी, बल्कि सीधा सेहान के सीने पर गोली चला दी। ये कोई आम गोली नहीं थी, बल्कि ऐसी गोली थी जिसने पूरे ख़ानदान की तकदीर को बदल कर रख दिया। आखिर सेहान ज़िंदा है या मर चुका है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, एक तरफ सेहान खुद खून में लथपथ ज़मीन पर गिरा हुआ और दूसरी तरफ इल्हाम की दुनिया चंद लम्हों में उजड़ चुकी थी। चंद लम्हे पहले तक जिस शख्स ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, वो अब इसकी आंखों के सामने दम तोड़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन सवाल ये है कि वाकई सेहान मर चुका है या फिर किस्मत एक बार फिर इसका साथ देगी? क्या इल्हाम अपनी जान खतरे में डालकर सेहान को बचाने की कोशिश करेगी या फिर इस कहानी में एक और बड़ा अलमिया जन्म देने वाला है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरी तफसील से जानेंगे आखिर इस खौफनाक वाक़े तक बात कैसे पहुंची, लाला को हकीकत का पता कैसे चला, गाजी यूसुफ ने अपने बेटे को किस तरह खबरदार किया और आने वाले के साथ में क्या कुछ होने वाला है। कहानी का आगाज़ वहाँ से होता है जब सेहान इल्हाम से एक अजीब सी दरख्वास्त करता है। वो चाहता है कि इल्हाम सिर्फ एक दिन के लिए एलिफ बन जाए, क्योंकि एलिफ की यादें आज भी इसके दिल में ज़िंदा हैं। इल्हाम जानती है कि ये दरख्वास्त इसके लिए कितनी तकलीफ दे है, मगर वो सेहान की खुशी की खातिर अपनी ज़ात को बुला देती है। इल्हाम एलिफ की तरह लिबास पहनती है, बाल वैसे ही बनाती है और जब सेहान घर वापस आता है तो एक लम्हे के लिए इसे यकीन नहीं आता कि इसके सामने वाकई इल्हाम खड़ी है या एलिफ वापस आ गई है। सेहान कुछ लम्हों तक खामोश रहता है, इसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। फिर वो आहिस्ता से कहता है, तुम आज बिल्कुल एलिफ जैसी लग रही हो। एक लम्हे के लिए मुझे लगा मेरी खोई हुई खुशियाँ वापस आ गई हैं। ये अल्फाज सुनकर इल्हाम के दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकती है, क्योंकि वो जानती है कि सेहान अभी तक अपने माजी के ज़ख्मों से बाहर नहीं निकल सका। इसी दौरान ज़करिया वहाँ पहुँचता है। इसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है। वो सेहान से कहता है, आपको फ़ौरन मेरे साथ चलना होगा। गाजी साहब ने आपको बुलाया है और उन्होंने सख्ती से हुक्म दिया है कि मैं हर वक्त आपके साथ रहूँ। सेहान हैरान होकर पूछता है, आखिर ऐसी क्या बात होगी है? ज़करिया जवाब देता है, मुझे लगता है कि आपकी जान खतरे में है। लेकिन सेहान इस बात को संजीदगी से नहीं लेता। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे किसी मुहाफ़िज़ की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो शायद मैं वाकई डर जाऊँगा। ये कहकर वो ज़करिया को वापस भेज देगा, मगर इसे अंदाज़ा नहीं कि यही फ़ैसला इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। दूसरी तरफ ज़करिया गाजी यूसुफ के पास पहुंचता है। वो पूरी बात बताता है कि सेहान ने इसकी एक न सुनी। गाजी यूसुफ फ़ौरन समझ जाता है कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। वो फ़ौरन फ़ोन उठाता है और सेहान को कॉल करता है। इसकी आवाज़ में एक बाप की बेचैनी साफ महसूस होती है। सेहान, आज शाम हर हाल में घर आ जाना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सेहान इस बार इनकार नहीं करता, लेकिन वो अभी तक असल हकीकत से बेखबर है। उधर किस्मत अपना खेल खेल रही होगी। लाला के आदमी मुसलसल तहकीकात में मसरूफ़ होंगे और आखिरकार इन्हें वो सबूत मिल जाएगा जो पूरा खेल बदल देगा। सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आता है कि जिस रात वलीद खान मारा गया था, उस रात उस लड़की के साथ फरार होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सेहान गाजी था। यह खबर सुनते ही लाला की आंखों में इंतकाम की आग भड़क उठेगी। वो गुस्से से चीखेगा, मैंने पहले ही कहा था कि इस खेल के पीछे गाजी यूसुफ का ख़ानदान ही है।
اب میں ان سے ایسا بدلہ لوں گا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ لالا اپنے تمام آدمیوں کو حکم دیتا ہے فوراً سیحان کو تلاش کرو۔ آج غازی یوسف بھی وہی درد محسوس کرے گا جو میں نے اپنے بیٹے کی موت پر محسوس کیا۔ یہیں سے کہانی ایک ایسے موڑ پر داخل ہوتی ہے جہاں ہر لمحے میں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سیحان اور الہام اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ موت ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، اب کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ایک طرف محبت اپنے عروج پر ہے تو دوسری طرف انتقام کی آگ ہر لمحہ مزید بھڑک رہی ہے۔ سیحان کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں کہ لالا اب سچ جان چکا ہے اور اس کی تلاش میں اپنے تمام آدمیوں کو شہر بھر میں پھیلا بھی چکا ہے۔ دوسری طرف الہام پوری خوشی کے ساتھ شام کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے یادگار رات بننے والی ہے اور سب سے دردناک بھی۔ سیحان غازی یوسف سے ملاقات کے بعد واپس نکلتا ہے، اگرچہ اس نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ زکریا کو اپنے ساتھ رکھے گا، لیکن آج وہ صرف الہام کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش ہے کہ وہ آج اپنے جذبات الہام کے سامنے کھل کر بیان کرے گا۔ ادھر غازی یوسف کی بے چینی مسلسل بڑھتی جا رہی ہوگی، اسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ بار بار زکریا سے رابطہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر سیحان پر نظر رکھی جائے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سیحان الہام کو لینے پہنچتا ہے۔ جب الہام خوبصورت لباس پہن کر اس کے سامنے آتی ہے تو سیحان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی صاف نظر آتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، آج تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، شاید میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ یہ الفاظ سن کر الہام کے چہرے پر شرم بھری مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ آہستہ سے کہتی ہے، آپ نے آج پہلی بار میری تعریف کی ہے۔ سیحان جواب دیتا ہے، شاید اس لیے کہ آج پہلی بار میں نے دل کی آواز سنی ہے۔ یہ سن کر الہام کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہتی۔ دونوں ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں پہنچیں گے جہاں پہلے ہی سب مکمل انتظام ہو چکا ہوگا۔ ہر طرف روشنیاں، پھول اور خوبصورت سجاوٹ کا ماحول مزید دلکش بنا رہا ہوگا۔ الہام حیرت سے پوچھتی ہے، یہ سب میرے لیے ہے؟ سیحان مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، ہاں، کیونکہ آج صرف تمہارا دن ہے۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ چند لمحوں تک کوئی کچھ نہیں بولتا، لیکن دونوں کے دلوں میں ہزاروں جذبات چل رہے ہوں گے۔ آخرکار سیحان خاموشی توڑے گا، الہام، میں کافی عرصے سے ایک بات کہنا چاہتا تھا، لیکن ہر بار ہمت نہیں ہوئی۔ الہام بے چینی سے اس کی طرف دیکھے گی۔ سیحان گہرا سانس لیتے ہوئے کہے گا، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو مجھے صرف الف یاد آئی تھی، لیکن آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں تمہیں الف سمجھ کر نہیں بلکہ الہام سمجھ کر چاہنے لگا ہوں۔ یہ سنتے ہی الہام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سیحان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ محبت کب ہوئی، کیسے ہوئی، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اب میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جیب سے انگوٹھی نکالے گا۔ پورا ریسٹورنٹ خاموش ہو جائے گا۔ سیحان سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا۔ وہ الہام کی طرف دیکھ کر کہے گا، الہام، کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ لمحہ الہام کے لیے کسی خواب سے کم نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے صرف اتنا کہے گی کہ ہاں، میں تیار ہوں، لیکن تم اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے۔ جیسے ہی الہام جواب دے گی، پورا ریسٹورنٹ تالیوں سے گونج اٹھے گا۔ سیحان خوشی سے انگوٹھی اس کو پہنائے گا اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ سیحان اور الہام اپنی خوشی میں مگن تو ہوں گے، جبکہ قسمت خاموشی سے ان کے لیے ایک ایسا امتحان تیار کر رہی ہوگی جس کے بعد ان کی زندگی کبھی پہلے جیسی رہے گی نہیں۔ اس لمحے ریسٹورنٹ کا دروازہ زور سے کھلے گا اور اندر داخل ہوتا ہے لالا۔ اور پھر آخرکار اس خوفناک رات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک طرف لالا اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے میں کامیاب نظر آئے گا تو دوسری طرف غازی یوسف کی پوری دنیا بکھر جائے گی۔ سیحان کی زندگی اب صرف ڈاکٹروں کی کوشش اور قسمت کے فیصلے پر منحصر ہے، جبکہ الہام مسلسل اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہی ہوگی۔ اگر سیحان بچ گیا تو اس کی زندگی پہلے جیسی ہرگز نہیں رہے گی۔ اب یہ صرف محبت کی کہانی نہیں رہے گی، بلکہ انصاف، انتقام اور سچائی کی جنگ بن جائے گی۔ دوسری طرف جب لالا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اس کے دل میں نفرت کی آگ ابھی تک ٹھنڈی ہی نہیں ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سیحان موت کو شکست دے کر واپس آئے گا؟ کیا الہام کی محبت اسے نئی زندگی دے سکے گی؟ کیا غازی یوسف اپنے ماضی کی غلطیوں کا خمیازہ ادا کرے گا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا لالا اپنے انجام کو پہنچے گا یا پھر ایک نئی سازش اس کہانی کو مزید خطرناک موڑ پر لے جائے گی؟
آنے والے ایک ساتھ میں ایسے کئی راز سامنے آئیں گے جو نہ صرف کرداروں کی قسمت بدل دیں گے بلکہ پوری کہانی کا رخ بھی تبدیل کر دیں گے۔ آپ کے خیال میں کیا سیحان لالا سے بدلہ لے گا یا پھر دونوں خاندانوں کے درمیان یہ دشمنی مزید خون ریزی کا سبب بنے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ تفصیلی ڈرامہ ریویو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ڈراموں کی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست، دلچسپ اور دھماکہ خیز ڈرامہ اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔